السلام علیکم۔ ناولز کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہیں جو تحریر کی ہے لائبہ ناصر نیوز کی ایپیسوڈ نمبر 5 پڑھیں گے۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کہوں کہ شور کے پہلو میں ایک مرگھٹ ہی اداسی کا ڈھونڈنا، وہیں کہیں پہ میرا دل ملے گا۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑا وہ اسے پکار رہا تھا، آوازیں دے رہا تھا۔ آج وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ شیری پلیز، شیری آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بے بس سا ہوتا اسے پکار رہا تھا۔ وہ تو اس کی پہلی پکار پر ہی اس کی بات سن لیا کرتی تھی، اس کی جانب متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ اتنا پکار رہا تھا اور وہ بے نیاز بنی کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھی سسک رہی تھی۔ شیری آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ کی بے رخی میری جان لے لے گی۔ دروازے سے سر ٹکائے وہ بھیگے لہجے میں بول رہا تھا۔ اندر بیٹھی شیری کانپ اٹھی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اسے تڑپا رہا تھا۔ آنسو صاف کر کے دروازہ کھولتی وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ شیری بس ایک التجا، یہ بس آخری التجا ہے شیری، آپ نہیں جائیں اس کے سامنے، آپ کسی کے سامنے نہیں جائیں۔ وہ آپ کو دیکھے گا تو میری سانسیں رک جائیں گی شیری، میں نہیں برداشت کر سکتا آپ پر کسی کی نظریں۔ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ ایک بار پھر اپنی التجاؤں پر اتر آیا تھا۔ اس کے سامنے نہیں آ رہی میں پھر کیا کروں؟ تم بتاؤ کس کے سامنے نہیں آؤں؟ مما سے، تایا جان سے کیا کہوں؟ بھیج دیں انہیں واپس؟ کیونکہ زوار ملک کا مجھ پر دل آ گیا ہے۔ زوار ملک مجھے اپنی ملکیت سمجھنے لگا ہے۔ میرے جذبات، میرے احساسات کی پرواہ کیے بغیر زوار ملک کو اپنے جذبوں کے مجروح ہونے کا بہت دکھ ہے۔ یہ سوچا تم نے بچپن سے جس بچے کو میں بھائی کہتے بلکہ دل سے مانتی آئی ہوں، اچانک وہ مجھ سے شادی کا خواہاں ہو گیا تو مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ شیری میں مر جاؤں گا۔ کیوں مرو گے تم زوار؟ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، سب زندہ رہتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے تم اس رشتے سے قبول کرنا زاپی پلیز۔ اپنے مخصوص نرم لہجے میں سنجیدگی سے کہتی ہوئی اسے دیکھنے سے ہرگز گریز برت رہی تھی، جو بے تابانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں مجھے اور خود کو اذیت دے رہے ہو؟ جو تم چاہ رہے ہو وہ ممکن نہیں ہے زوار، کبھی کچھ نہیں مانگا میں نے تم سے، آج کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ اپنی ضد سے پلیز۔ بے بسی سے کہتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ جلدی سے رخ پھیر چکی تھی۔ وہ دیکھے گا آپ کو، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں شیری، وہ آپ کو اس طرح دیکھے گا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں گا آپ کے راستے میں، جائیں آپ۔ شوق سے اس کے سامنے سلگتی نگاہیں اس پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کرنے کی زوردار آواز پر وہ اچھل پڑی۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد وہ اندر آئی۔ ملازمہ نے آ کر خبر دی کہ نیچے مہمان آ چکے ہیں۔ آنکھوں میں مزید آنسو امڑ آئے۔ خوب سارا رو لینے کے بعد چہرے پر پانی کے چھپاکے مار کر اس نے رگڑ رگڑ کر باقی مائندہ میک اپ بھی صاف کیا، کھلے بالوں کو ڈھیلی سی چوٹی کی شکل دے دی۔ وہ آپ کو دیکھے گا شیری، اس کے الفاظ مسلسل کانوں میں گونج رہے تھے۔ کسی کے سامنے تو جانا ہے زوار، بار بار کی اذیت سے یہی بہتر ہے۔ آنسو صاف کر کے خود کو کمپوز کرتی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر جما کر وہ ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ سدرا بیگم اس کا سادہ رویا رویا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی ضرور تھی۔ مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکیں۔ السلام علیکم، دھیرے سے سلام کرتی وہ سدرا بیگم کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سلام کا جواب ان دو خواتین کے ساتھ بھاری مردانہ آواز میں بھی آیا تھا۔ شیری آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، مسز تنویر نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ زبردستی بھی مسکرا نہیں سکی۔ دوسری جانب بیٹھے مرد کی موجودگی محسوس کرتے ٹانگیں ویسے ہی کانپنے لگی تھیں۔ جی ٹھیک نہیں ہے طبیعت، وہ بامشکل بولتے ان کے برابر بیٹھ گئی۔ بھئی سدرا، آج تو میں اپنی بیٹی کو اپنے حارث کے نام قید کرنے آئی ہوں۔ اتنی پسند آئی ہے مجھے شیری، میں نے تو اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ صاحبزادے بھی تصویر پر ہی راضی ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اسے ساتھ لگائے اس پر واری صدقے ہوتی، ساتھ لگا لگا کر پیار کر رہی تھی، خود پر مسلسل نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ زوار کے کہے جملے بار بار سماعت میں رقص کر رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھے گا، آپ پر اپنا حق سمجھ کر دیکھے گا شیری۔ اس کی تڑپتی آواز یاد آنے پر اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کمزور تھی، پڑھنا چاہتی تھی، وہ اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی صاحب، میں تو اپنی بچی کو اپنے نام کر کے ہی جانا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ تو جیسے تمام تیاری آج ہی کر آئی تھی۔ بسم اللہ کریں، اللہ بچوں کے حق میں مبارک کرے، یہ اب آپ کی امانت ہے۔
اطہر ملک نے اپنی رضامندی دے دی۔ اس کی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنانے کے بعد وہ اسے چٹاچٹ چومنے لگی۔ اس نے زوار کی ذرا پلکیں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں سیڑھیوں سے اوپر کھڑا آنکھوں میں شکوہ لیے وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اطہر ملک کی نظریں بھی اس کے تعاقب میں اوپر کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ دیوانہ وار شیری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب ساکن تھے، آنکھیں چیخ چیخ کر اندر کا قرب بیان کر رہی تھیں۔ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا شیری، اس کے لبوں سے شکوہ خارج ہوا تھا۔ وہ جو اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں کی حرکت سے پہچان گئی تھی کہ وہ اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شیری نے اس سے کچھ مانگا تھا اور اس نے اس کی خواہش پر لبیک کہا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ مردہ قدموں سے وہاں اٹھتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازے پر ہی وہ کھڑا ملا تھا۔ پہن آئی اس کے نام کی انگوٹھی، حد سے زیادہ سرخ ہوتی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے وہ قرب سے بول رہا تھا۔ وہ نظریں چراتی اندر آ گئی۔ نازک مرمری انگلی میں چمکتی ہیرے کی وہ انگوٹھی جس کی نگاہوں میں اس کی چمک چبھ رہی تھی۔ میری محبت سے اس حد تک فرار چاہ رہی ہیں آپ کہ سامنے جو راہ نظر آئی اسے ہی اپنی منزل سمجھ کر چل پڑی۔ دیوانگی سے اس کی جانب تکتے وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج تک آپ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، کبھی میری کوئی بات رد نہیں کی آپ نے، اور آج ایک سوال سے آپ نے حساب چکتا کر لیا شیری۔ میری خواہشات پوری کر کے میری سانسیں لے گئیں آپ۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی آگے کرتا وہ بوجھل لہجے میں بول رہا تھا، یہ انگوٹھی آپ کی انگلی میں دیکھ کر میری سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا شیری، لیکن یقین کریں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے شیری، وہ قرب سے کہتا اس کے نازک ہاتھ پر سر رکھے بول رہا تھا۔ وہ نہ بھی بولتا تو اس کی نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، اپنے نقصان کا اعلان کر رہی تھیں، تو تم نے وعدہ کیا ہے تم اس ضد کو چھوڑ دو گے۔ اس نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا، میں جینا چھوڑ دوں گا، انگوٹھی پر لب رکھتے وہ قرب سے بولا۔ وہ سو جان سے کانپ اٹھی، آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، آج انگوٹھی پہن آئی ہیں، لیکن جس دن آپ کا وجود اس کے نام ہوا نا شیری افضل ملک، اس سے پہلے میری سانسیں آپ کے ہاتھوں میں ہی دم توڑیں گی۔ شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھتا اسے ساتھ چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ رات میں واپس آیا تو اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ کچن میں لائٹ جلتی دیکھ کر وہ اسی جانب چلا آیا۔ سامنے ہی بیلا کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جو کالے رنگ کے اپنے مخصوص نائٹ ڈریس میں ملبوس ایپرن پہنے پوری دل جمی سے کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظریں ڈالیں جو 12 بجا رہی تھیں۔ وہ دبے قدموں چلتا کاؤنٹر پر آ کر کھڑا ہوا۔ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جو اوون میں سے بیک شدہ کیک نکال رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر نظریں دوڑائیں جہاں پہلے ہی پھولوں کے ایک بوکے کے ساتھ کیک کی سجاوٹ کی ساری چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جیلی، کریم، چاکلیٹ چپس، ملک چپس اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ تمام چیزیں سرخ اور سفید رنگت کی سجی ہوئی تھیں، شاید وہ فرسٹنگ سرخ اور سفید کی رنگت کی کرنے والی تھی۔ آپ نے دیدے پھاڑ کر میرے معصوم کیک کو نظر لگا لی ہو تو یہاں سے چلتے بنے۔ فریج سے پائن ایپل کاٹن پیک نکالتی ہوئے اطمینان سے بولی۔ وہ خجل سا ہوتا سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، مطلب وہ اس کی موجودگی سے واقف تھی۔ کیک پر تو نہیں، البتہ اپنی بیوی کو ضرور دیکھ رہا تھا میں، لیکن بے فکر رہیں، نظر نہیں لگے گی آپ کو۔ وہ ہنستے ہوئے اندر آ گیا۔ اب تو جب اس نے دیکھ ہی لیا تھا تو دور سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی رات میں آپ کو بیکنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ویسے؟ وہ دوستانہ انداز میں بولا، جیسے ہمیشہ سے ان کے درمیان اتنے ہی خوشگوار تعلقات رہے ہوں۔ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، میں کچھ بھی کرتی ہوں اپنی خواہش کے تحت کرتی ہوں، نہ کہ ضرورت کے تحت۔ ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس کی انگلیوں پر ٹھہر سی گئی تھیں، نازک مخروطی انگلیاں جن کی پوریں حد سے زیادہ سرخ تھیں، گلابی ہتھیلیاں، دل میں بے ساختہ ان کی نرمی محسوس کرنے کی خواہش اٹھی تھی۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ اس کی انگلیاں بہت خوبصورت ہیں۔ آپ یہاں سے جائیں، آپ کی موجودگی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اسے یوں اپنی جانب تکتا دیکھ کر اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پھول بہت خوبصورت ہیں، بیلا کے پھول کہاں سے لیے آپ نے؟ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھتے اس نے سوال کیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی تھی۔ خبردار، چھونا نہیں انہیں۔ اس کے ہاتھوں سے پھول جھپٹ کر قیمتی متاع کی طرح انہیں خود سے لگائے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ یہ آپ نے صرف اپنے لیے بنایا ہے؟ ابراہیم نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بالکل نہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤں گی، آپ چینج کر کے آ جائیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر کہا تھا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔
ابراہیم نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی تھوڑی کا گڑھا اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران سا ہوتا چینج کرنے چل دیا تھا۔ اپنی خوشی میں اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ پر غور نہیں کر سکا تھا۔ شلوار قمیض پر اپنی شال کندھے پر ڈالے وہ نکھرا نکھرا سا آیا تو وہ ٹیبل پر کیک رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لے کھائیں، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ دونوں ہاتھوں سے پلیٹ اس کی جانب کر کے مسکرا کر بولی۔ وہ تو ابھی پہلے ہی جھٹکے سے نہیں سنبھلا تھا اس پر اس کا یوں مسکرا کر دیکھنا۔ اس نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس پل وہ اتنی سادہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی دے دیتی شاید وہ انکار نہیں کرتا۔ سر کو خم دیتے اس نے کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، آنکھیں بند کیے کیک کے مزیدار ذائقہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے اگلے ہی پل وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ کیک کے درمیان میں بیلا نے بھر بھر کر سرخ مرچیں ڈالی تھیں۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہونے لگا تھا جبکہ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ بیلا جو پہلے اس کی حالت دیکھ کر مزے سے ہنس رہی تھی، اس کی حالت ہوتی دیکھ پانی کا گلاس لیے اس کی جانب آئی جسے تھام کر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے باقی بچا ہوا کیک بھی منہ میں ڈالا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اگر وہ خوش ہو رہی تھی تو یوں ہی صحیح۔ کافی دیر کے بعد حالت سنبھلنے پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا آپ نے کیک میں مرچیں ڈال کر مجھے کھلایا ہے؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اس کی اتنا پیار سے بلانے کی وجہ تو اب سمجھ آ رہی تھی جو اسے یوں بے حال ہوتے دیکھ کر مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ انتہائی چھچوری حرکتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، آئندہ 100 بار سوچیے گا مجھ پر پنگا لینے سے پہلے۔ ہاتھ میں پکڑا نائف اس کی جانب کرتی وہ وارننگ دیتے انداز میں بولی۔ اسے تو پیچھے رکھے لگ گئی تو میرا ہی نقصان ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے آپ کو بیوہ ہونے کا ذرا ملال نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوا۔ اس کی دہشت گرد بیوی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اس کی گردن پر ہی پھیر دیتی۔ آئندہ میرے ساتھ کرائے کی شاہ رخ خان بننے کی کوشش سے گریز کیجیے گا ورنہ مجھے واقعی کوئی ملال نہیں ہوگا بیوہ ہونے پر، وہ پرسکون انداز میں کہتی کاؤنٹر سے پانی بوتل بھی لیتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بیلا پانی تو دے جائیں ظالم، وہ جلتے لبوں پر زبان پھیرتے اسے پکارتا ہوا پیچھے گیا۔ رکیں، اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے یوں دیکھ کر آپ ہنستی ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے تو میں روز آپ کے ہاتھ سے بنا یہ مرچوں والا کیک کھانے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کو محبت میری روح کی غذا ہے، بس اس کا حق کبھی مجھ سے نہیں لیجیے گا۔ دھیرے سے جلتے لبوں سے اس کی پیشانی پر پیار کرتے وہ مسکراتا ہوا کچن سے نکلنے لگا۔ بیہودہ، غربت کی مشین، سستا شاہ رخ خان۔ وہ جلتی بھنتی چاقو اس کی جانب اچھال کر کتنے ہی القابات سے نوازتی ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ کر جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ سستی کاجول، اور وقت چاقو کیچ کرتے وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ تو ویورز، یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ اگر ایپیسوڈ اچھا لگا تو ایک لائک تو بنتا ہے، اور میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔